जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ की लॉन्चिंग हो रही है पंजाब में, और तीसरी तरफ 9 मई के मुकदमात शुरू होने जा रहे हैं। और पहले मुकदमे में GHQ हमला केस में साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम वादा माफ़ गवाह बन गए इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। सबसे पहले बात कर लेते हैं हुकूमत साजी की, मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, मतलब भुट्टो साहब के वारसीन और ज़ियाउल हक साहब के वारसीन की, जिसने घसीटना था। इस पर सबसे मज़े का जुमला आज चल रहा है जो मार्केट में, डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद पर या हुकूमत साजी पर या इकट्ठे होने पर या इक़्तिदार शेयर करने पर, ख़ास तौर पर आसिफ अली ज़रदारी के सदर बनने पर और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर। जिसने घसीटना था वो वज़ीर आज़म बन गया। जुमला सुनिए, जिसने घसीटना था वो वज़ीर आज़म बन गया और जिसने घसीटे जाना था वो सदर बन गया। इसका पस मंज़र आपको याद ही होगा कि शहबाज शरीफ साहब तकरीरें किया करते थे कि आसिफ अली ज़रदारी, मैं तुम्हें लाड़काना, लाहौर और कराची की सड़कों पर घसीटूँगा, चौक पर लटकाऊँगा, अली बाबा 40 चोर मैं पेट चीर कर लुटी दौलत निकालूँगा। वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और उनके इत्तेहादी जिनको घसीटे जाना था, जिनको घसीटना था शहबाज शरीफ ने, वो सदर होंगे। बहुत सारे जुमले याद आ रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब कहा करते थे नवाज़ शरीफ को कि ये ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है, धरती का नासूर है, दरिंदा है। और मुस्लिम लीगी आसिफ अली ज़रदारी को कहा करते थे, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो को कहा करते थे कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं। बेनज़ीर भुट्टो और फ़ारूक लगारी अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत हैं। और मुस्लिम लीगी आसिफ अली ज़रदारी को कहा करते थे कि तुम्हारी फैक्ट्रियाँ अंडे और बच्चे दे रही हैं, तुम्हारा पेट ही नहीं भर रहा, खा खा के तुम्हारा पेट ही नहीं भर रहा। अली बाबा 40 चोर, मिस्टर 10%, मिस्टर 100%, स्विस बैंक में पड़े पैसे हमारी राह तक रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। शहबाज शरीफ तकरीर किया करते थे और कराची जाके कहा करते थे मरसूं कम ना करसूं, तंज़ करते थे कि मर जाएंगे मगर सिंध में काम नहीं करेंगे। और फिर मरीम नवाज़ साहबा के वो नारे कि मेरे साथ मिलकर नारे मारो, इमरान खान और ज़रदारी भाई भाई। और फिर बिलावल भुट्टो कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ ताजर है, सियासतदान नहीं, और सबसे बड़ा चाबी वाला खिलौना ये है। और फिर आसिफ अली ज़रदारी कहा करते थे अब अगर नवाज़ शरीफ पर एतबार किया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। और फिर आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो इसी इलेक्शन कैंपेन में कहा करते थे कि अब इनके साथ इत्तेहाद नहीं होगा, आप अपोजिशन में बैठेंगे। ऐसे अगर मैं इन सारे पिछले बयानों पर चला जाऊं, माजी पर चला जाऊं, तो कई घंटों लग जाएं। लेकिन हाल पे आते हैं। एक कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है, बज़ाहिर लग रहा है एक कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है, एक मजबूर हुकूमत बनने जा रही है, एक ब्लैकमेल होने वाली हुकूमत बनने जा रही है, एक बैसाखियों वाली हुकूमत बनने जा रही है। और कोई भी मुश्किल फ़ैसला और बड़ा फ़ैसला ना करने वाली हुकूमत बनने जा रही है, क्योंकि कोई भी बड़ा फ़ैसला करना पड़ेगा तो मुस्लिम लीग नून को फिर से पीपल्स पार्टी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने अपनी शराइत मनवा ली, हुकूमत साजी में शामिल नहीं हुए। हालांकि बात यहाँ तक पहुँची हुई है कि तुम्हारा अगर कमिश्नर तो हमारा डिप्टी कमिश्नर, तुम्हारा अगर DPO तो हमारा असिस्टेंट DPO, तुम्हारा अगर डिप्टी कमिश्नर तो हमारा असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ तक बंदर बांट हो रही है। लेकिन वजारतें चूँकि नहीं ली पीपल्स पार्टी ने, लिहाजा अब मुस्लिम लीग नून की ज़िम्मेदारी होगी, नाकामी कामयाबी मुस्लिम लीग नून की होगी। पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन सेनेट और इसके अलावा गवर्नर्स और इसके अलावा
صوبوں کی 2 صوبوں کی حکومت شیئرنگ فارمولہ کر کے سائیڈ پہ ہو گئی ہے. ساری کی ساری ذمہ داری مسلم لیگ نون پر. اور مسلم لیگ نون جن کے بارے میں سارے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس بار ان کی سیٹیں اگر جینون الیکشن ہوتے تو 30 ہوتی، 30 بھی نہ ہوتی. اس کی یہ بقا کی جنگ ہے. مسلم لیگ نون کی بھی بقا کی جنگ ہے. شہباز شریف، شہباز سپیڈ، شہباز گورننس جو بری طرح فلاپ ہوئی PDM 1 میں حکومت میں، اس کا بھی آخری چانس ہے. اور مریم نواز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی نہ ہوتی تو CM پنجاب نہ ہوتی. وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے جس کا 1100 ارب کا بجٹ ہے، اس کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں. اور یہ ان کی بھی لانچنگ ہے. یا وہ ٹیک آف کر جائیں گی یا یہاں ناکام ہو جائیں گی. شہباز شریف اور مریم نواز کی بقا کا مسئلہ ہے، اور ملک اور قوم کی بقا کا بھی مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بدترین معاشی بحران میں گھرے ہوئے ہیں. اس سال مئی تک ہمیں 24 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. اگلے 3 سالوں میں 78 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. IMF سے تیسری قسط لینی ہے. بیل آؤٹ پیکج لینا ہے. ہماری خارجہ پالیسی، ہمارے داخلہ پالیسی، ہمارا امپورٹ، ہمارا ایکسپورٹ، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اور حکومت کمزور ہے. اور اس کے علاوہ حکومت بیساکھیوں والی ہوگی. تو شہباز شریف اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون، کیا یہ آخری چانس ہے؟ اور کیا پنجاب میں مسلم لیگ نون جو بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، جو لاہور میں ہار گئی ہے، کیا ایک چھوٹی سی پارٹی پنجاب کی رہ جائے گی یا ٹیک آف کرے گی؟ یہ اس حکومت پر منحصر ہے اور اس حکومت کی کارکردگی پر منحصر ہے. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. ابھی تمام عہدوں کے حوالے سے مشاورتیں ہو رہی ہیں، کمیٹیاں مل رہی ہیں. اس پر ڈیٹیل سے بعد میں بات کریں گے. اب آ جائیے واسق قیوم پر. واسق قیوم پرویز الہی حکومت میں ڈپٹی سپیکر تھے. واسق قیوم نے 164 کا بیان ریکارڈ کروایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معافی دی جائے، مجھے ریاستی اداروں کے خلاف 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں میں شرکت پر دلی افسوس ہے، مجھے معاف کر دیا جائے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی ذمہ دار ہیں. 7 مئی کو واسق قیوم کہتے ہیں کہ 7 مئی کو عمران خان نے ایک زوم میٹنگ بلائی اور 6 مئی کو جو ریلی ایک نکالی تھی جو ناکام ہوئی تھی، اور اس پر غصے کا اظہار کیا. اور غصے کا اظہار اس لیے کیا کہ ریلی جو ہے وہ GHQ یا فوجی تنصیبات کے قریب کیوں نہیں گئی، فوجی عمارتوں کے قریب کیوں نہیں گئی. اور واسق قیوم نے ایک اور بھی بڑا حیرت انگیز، بہت ہی حیرت انگیز ایک انکشاف کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے اور وہ عمران خان کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کیا کرتے تھے. اور واسق قیوم نے کہا ہے کہ عمران خان کا خیال تھا کہ کچھ فوج میں سینئر افسر ان کے ساتھ ہیں اور وہ نہیں چاہتے وہ سینئر افسر کے جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے، لہٰذا اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے آرمی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے، ہم نے اپنی گرفتاری بھی روکنی اور جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بھی نہیں بننے دینا. عمران خان نے کہا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو آرمی تنصیبات پر حملہ کرو. یہ مین پوائنٹس ہیں واسق قیوم جو وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں ان کے بیان کے. یہ بیان آگے جا کر ایک وعدہ معاف گواہ کا وہ اس پر قائم رہتے ہیں یا جیسے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان کو زبردستی ان سے یہ بیان دلوایا گیا ہے. جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا جب بیان پہ جرا ہوگی، جب وہ عدالت میں آئیں گے. لیکن جو انہوں نے ایک حیرت انگیز بات کی ہے جو نہ ماننے والی ہے کہ پرویز الہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. حالانکہ پرویز الہی وہ واحد شخص تھے جو CM تھے، عمران خان کی پارٹی میں تھے، لیکن وہ عمران خان کو روکتے تھے کہ آپ نے فوج پر تنقید نہیں کرنی. وہ عمران خان کو کہتے تھے فوج ہماری محسن ہے، ہاں اگر آپ نے آپ تنقید کی تو میں آپ کے خلاف بولوں گا. یہاں ذرا واسق قیوم صحیح نہیں کھیل گئے کیونکہ تمام ریکارڈ گواہ ہے کہ پرویز الہی نے کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کی. اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر ان کے بیان اڑنے کا خطرہ ہے.
واسق قیوم نے بیان دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف جو اب 9 مئی کے مقدمات بھگتے گی اور القادر ٹرسٹ کیس بھگتے گی، اس کے علاوہ یہ آخری 2 کیس ہیں۔ تحریک انصاف نے اگلے 2 ہفتوں میں انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان کیا ہے۔ اگلے 2 ہفتوں میں پارٹی کے الیکشن ہوں گے، اور تحریک انصاف کو امید ہے کہ الیکشن شفاف کروائے جائیں گے، اور پھر ہمارا بلہ بھی ہمیں واپس ملے گا، اور تحریک انصاف بحیثیت پارٹی بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کی حیثیت بحال ہو جائے گی۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کے پی کے اراکین اپنا سی وی، کے پی کے ایم پی اپنا سی وی تیار کر رہے ہیں۔ اور سی وی پتہ ہے کیوں تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ سارے اپنا سی وی تیار کریں اور مجھے ان کا سی وی لا کر دیں اور میں سی وی پر وزارتیں دوں گا۔ اور دوسری طرف پنجاب میں مریم نواز کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ دلچسپ بحث بھی چھڑی ہوئی ہے کہ مریم نواز کس ڈیزائنر کا ڈریس پہنے گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، بڑی اہم ایک اور خبر ہے سپریم کورٹ کے، کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 1-4 سے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جج کے خلاف اگر کارروائی شروع ہو جائے تو وہ ریٹائر بھی ہو جائے، کارروائی جاری رہے گی۔ مطلب مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل اب کارروائی جاری رکھے گی، مطلب مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف فیصلہ آ گیا تو ان کی پینشن ضبط ہو جائے گی، ان کی مراد ضبط ہو جائیں گی، اور ان کا سب کچھ لے لیا جائے گا۔ ایک طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت سازی جو اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی جمع تفریق آخری مرحلوں میں ہے۔ دوسری طرف 9 مئی کے مقدمے شروع ہو گئے ہیں، اور سابق ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی بھی پلاننگ میں شامل تھیں آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے میں۔ اور تیسری طرف شہباز شریف اور مریم نواز کی لانچنگ ہے پھر سے، اور یہ آخری لانچنگ بھی ہو سکتی ہے، یہاں سے ان کا کیریئر دوبارہ شروع بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔